اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے ویورز۔ آج میں بات کروں گا کچھ جو ہے ٹوٹکوں کے اوپر۔ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کسی بیماری کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، وہ ایسے ہی شروع ہو جاتے ہیں مشورہ دینے میں۔ آپ کسی اور موضوع پہ بات کرتے ہیں، وہ بیچ میں آپ کو ٹوکتے ہیں، وہ اپنی بات شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اکثر لوگ جو آتے ہیں وہ ڈائبٹک یا شوگر کا شکار ہیں۔ اکثر لوگ ان کو عجیب عجیب مشورے دیتے ہیں کہ آپ یہ فلانی چیز فلانے نے کھایا اس کا شوگر ختم ہوا، فلانے شخص نے یہ چیز کھایا اس سے اس کا شوگر ختم ہوا۔ کسی کو کہتے ہیں کہ ایلو ویرا، گوار بوٹی کہتے ہیں، اس سے ہوتا ہے۔ کسی کو کہتے ہیں آپ نیم جو ہے نیم کے دانے ہیں وہ دن میں 7 دانے کھائیں، اس سے آپ کا شوگر ختم ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے کہ آم کے پتے لے لیں، آپ اس کو سائے میں رکھ کے پیلا کریں، پیلا ہونے کے بعد اس کا آپ پاؤڈر بنائیں، اس کا 2 چمچ روزانہ نار منہ لیں، اس سے آپ کا شوگر ختم ہوگا۔ کوئی کہتا ہے کوئی ایسا کھٹی کوئی مطلب ایسی کڑوی کوئی دوائی ہے وہ آپ استعمال کریں، اس سے آپ کا جو ہے شوگر ختم ہوگا۔ میں یہاں یہ ضرور بتاؤں گا ان لوگوں کو جو ٹوٹکوں پہ عمل کر کے اپنی میڈیسن بند کرتے ہیں، اس سے ان کو کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ ان ٹوٹکوں پہ عمل نہیں کریں۔ آپ اپنے فزیشین، اپنے ڈاکٹر، جس نے آپ کو جو میڈیسن جس طریقے سے کھانے کے لیے بتایا ہے، جس طریقے سے آپ کو وہ میڈیسن استعمال کرنی ہے، آپ اسی طریقے سے چلیں، کیونکہ اگر آپ غلط ٹوٹکوں پہ عمل کریں گے اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ جب آپ کا شوگر لیول بہت زیادہ ہوگا، جب شوگر لیول بڑھے گا تو آپ کی کڈنیز پہ اثر ہو سکتا ہے، آپ کے دل پہ اثر ہو سکتا ہے، آپ کے پٹھوں میں کمزوری آ سکتا ہے، آپ کا معدہ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو اور بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی میڈیسن ٹائم ٹیبل پہ ضرور لیں، اور پرہیز جو آپ کو ڈاکٹروں نے کہا ہے آپ اس طریقے سے پرہیز کریں۔ کوئی شخص جاتا ہے کسی دم درود والے کے پاس، وہ اس کو بگڑا دم کر کے چنا، جیسے ہم بگڑا کہتے ہیں اپنے لوکل جو زبان میں، چنا دم کر کے دیتا ہے کہ آپ روزانہ یہ چنے لے لیں، آپ جو کھائیں کھائیں۔ وہ صاحب جا کے مٹھائی کھا رہا ہے، میٹھی چیز کھا رہا ہے، پھر اس کا شوگر زیادہ ہو جاتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور کوئی کہتا ہے ٹمیا لے لو، ٹمے کے اندر آپ چھولے ڈال دو، 10-20 چھولے ڈال کے اس کو آپ بند کر کے لپیٹ کر کے آپ رکھ دیں۔ جب یہ سوکھ جائے گا، کیونکہ وہ چھولا جو ٹمیا جو ہے ایک بہت کڑوی چیز ہے، چھوٹا سا ہے، بہت کڑوا ہے، اس کے اندر جب آپ چھولے کے دانے لیں گے وہ چھولے کڑوے ہو جائیں گے۔ آپ ان چھولوں کا سفوف مطلب آپ پاؤڈر بنائیں، وہ پاؤڈر استعمال کریں، اس سے آپ کا شوگر لیول برابر ہوگا یا شوگر ختم ہو جائے گا۔ یا میں ان کو صرف اتنے جو شوگر کے مریض ہیں ان کو میں یہ صرف ایک میسج دے رہا ہوں، ان کو وارننگ دے رہا ہوں، ان کو وارن کر رہا ہوں، ان کو بتا رہا ہوں، ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا را ان جاہل لوگوں کے ٹوٹکوں پہ عمل مت کریں۔ آپ صرف اور صرف میڈیکل جو ڈاکٹر حضرات آپ کو دوائیاں دے رہے ہیں، آپ کو جو دوائی دی جا رہی ہے اس سے آپ کا شوگر لیول کنٹرول ہو سکتا ہے پر ختم نہیں ہوگا، کیونکہ شوگر ختم نہ ہونے والی ایک مرض ہے۔ کہتے ہیں علاج اس چیز کا علاج ہوتا ہے جس کو آپ کرنے کے بعد آپ نے ٹریٹمنٹ لیا، آپ نے اس کا کورس لیا، وہ ختم ہو جاتا ہے، مگر شوگر کا علاج نہیں ہے۔ شوگر کے سمپٹم کو، شوگر کے لیول کو کم کرنے کے لیے، اس کو برابر کرنے کے لیے میڈیسن دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو شوگر کے ساتھ ساتھ آپ کے پٹھوں میں مسئلہ ہے تو آپ کو پٹھوں کے لیے دوائی دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو معدے میں مسئلہ ہے، معدے کے لیے، اگر آپ کے نسوں میں آپ کا کیلشیم کم ہے، اگر آپ کو اور کوئی چیز ہے تو اس کے ساتھ وہ میڈیسن ایڈ کر دیا جاتا ہے، وہ آپ کو کھلایا جاتا ہے۔ آپ اپنا ورزش، آپ اپنی جو ڈائٹ ہے آپ اسی طریقے سے رکھیں، اپنا کھانا پینا اسی طریقے سے رکھیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ میڈیسن آپ نے ضرور لینی ہے۔ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ زندگی میں اگر کبھی ایسا موقع آتا ہے، شاید
اس جگہ صرف آپ ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی ایسی طوفان آئی، کوئی زلزلہ آیا، کوئی اور چیز آ جاتا ہے، آپ کے سامنے وہ ٹیبلٹ پڑی ہوئی ہے، یا آپ کا شوگر کا انسولین ہے، یا آپ کی شوگر کی جو مطلب میڈیسن ٹیبلٹ یا انسولین پڑی ہوئی ہے. سب سے پہلے آپ نے وہ انسولین اپنے آپ کو لگانا ہے یا وہ گولی کھانا ہے، پھر دوسرے کام جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. تب تک آپ نے انسولین یا آپ کا جو ٹیبلٹ ہے شوگر کا وہ نہیں لیا آپ نے، تب تک آپ اپنا کام اسٹارٹ نہیں کریں. سب سے پہلے نیند سے اٹھیں، آپ اپنی جو کھانے کے جو آپ جو ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں یا جو آپ کام پہ جاتے ہیں، سب سے پہلے اپنی شوگر کی میڈیسن لیں، اس کے بعد آپ کام پہ چلے جائیں. آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا شوگر لیول برابر ہوگا. جب آپ کا شوگر لیول جو اسٹیبل ہے، جب وہ اسٹیبل ہے، ایک جگہ پہ ہے، تو آپ ہر کام کر سکتے ہیں. اسے میں آپ کو بہت بڑے بڑے نام جیسے وسیم اکرم لیجنڈ جو پاکستان کے لیفٹ آرم جو فاسٹ بولر تھے، وہ شوگر کے ساتھ اس نے کرکٹ کھیلی. ایسے بہت سے اور ایسے لوگ ہیں، ایسے بہت سے بڑے بڑے سیاستدان ہیں جو شوگر کے ساتھ اپنے جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ گزار رہے ہیں. لہٰذا شوگر کے لیے ڈرے نہیں. ایسے بہت سے لوگ رہتے ہیں اچانک اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو ڈائبیٹک ہو گیا، آپ کو شوگر ہو گیا، آپ ٹائپ 2 ہے، ٹائپ 1 ہے، تو وہ یکدم سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، یکدم سے وہ سست پڑ جاتے ہیں. وہ جو زندگی کا جو مزہ ہے وہ مزہ جو ہے وہ لیتے نہیں ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے وہ بالکل ختم ہو گیا. ایسے لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنی میڈیسن برابر لیتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. آپ اپنا شوگر کے جو فاسٹنگ ہے، ٹیسٹ ہے، وہ آپ خود سے کریں. گلوکومیٹر خریدیں. گلوکومیٹر کوئی اتنی مہنگی نہیں ہے. آپ نے جب گلوکومیٹر کسی بھی کمپنی کا کوئی اچھا سا آپ گلوکومیٹر لے لیں. جب آپ گلوکومیٹر لیتے ہیں آپ اس میں اسٹیپ ڈالیں. اسٹیپ ڈالنے کے بعد آپ خود سے پریک کریں. اپنے انگلی پہ ایک چھوٹا سا پریک کرنے کے بعد آپ اپنا ٹیسٹ خود کر لیں. یہ لیبارٹریوں میں مت جائیں جہاں پہ آپ سے 400 500 ایک ٹیسٹ کا لیا جاتا ہے. یہ اسٹیپ ہے، آپ کو 25 سے 50 روپے میں ایک اسٹیپ جو ہے وہ ملے گا. یہ شوگر کی مشین ہے، آپ نے لیا اس کو، یا آپ نے جب یہ آپ لگاتے ہو اس کو، اس کے بعد جب یہ آپ کو بتا رہا ہے، جس طریقے سے یہ ابھی آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ آپ ابھی اس میں ڈراپ لگا دیں، جب یہ اشارہ دیتا ہے ڈراپ کے لیے، آپ ایک نیڈل لے لیں. ایک ہوتا ہے وہ جو پین والا، اس سے لگاتے ہو، آپ کا مرضی. نہیں تو آپ ایک چھوٹا سا ہلکا سا یہاں سے اپنے کو پریک کیا آپ نے، اس کے بعد آپ یہاں سے چھوٹا سا ایک بلڈ آپ لیتے ہو. یہ فوراً آپ کو آپ کا شوگر بتاتا ہے. جو نارمل جو شوگر ہے فاسٹنگ 70 سے 110 کے درمیان، اور کھانے کے بعد 80 سے 120 کے درمیان اگر آپ کا شوگر لیول ہے تو آپ سمجھیں آپ کا نارمل ہے. اگر اس سے بڑھتا ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے. ورزش ضرور کریں، چہل قدمی ضرور کریں. اپنے جو کھانے کی جو روٹین ہے، جس طریقے سے آپ کو اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو ایک چارٹ کے ذریعے جو شوگر کے چارٹ ملتے ہیں، اس چارٹ پہ آپ عمل درآمد کریں. لوگوں کے ٹوٹکوں پہ نہیں جائے. جو آپ کو بتا رہا ہے، اگر آپ کو کوئی ٹوٹکا بتا رہا ہے، سب سے پہلے آپ اس سے پوچھیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کیا میڈیکل سے وابستہ رکھتے ہیں، آپ نے کیا میڈیکل کے بارے میں پڑھا ہے. یہ نہیں کہ جس نے 2 الفاظ سیکھ لیا، کسی سے سن لیا، وہ آپ کو ٹریٹمنٹ بتا رہا ہے اور آپ ٹریٹ کر رہے ہو اپنے آپ کو. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، یہ آپ کی زندگی سے کھیل رہے ہیں اور آپ کی زندگی کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں. ان کو وارن کریں. اگر وہ آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ ان کو کہیں کہ آئندہ یہ باتیں کسی اور کو مت بتائیں. اپنا خیال رکھیں. مجھے امید ہے میرے ویورز کو میری یہ باتیں پسند آئیں گی. اگر جن کو میری باتیں پسند آئی، اگر میری باتوں میں کوئی غلطی ہے، کوئی خامی ہے، تو ضرور کمنٹس میں مجھے بتائیں. اور اگر آپ کو کسی اور موضوع کے بارے میں، کسی اور چیز کے بارے میں مجھ سے معلومات یا مجھ سے کچھ چاہیے تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں. میں پرسنلی اپنا نمبر چھوڑیں، میں پرسنلی آپ کو آپ کے نمبر پہ جواب بھی دوں گا. اپنا خیال رکھیں. میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اپنا خیال رکھیں. زندگی نے وفا کی. پھر کسی اور ویڈیو میں کسی اور جگہ پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. تب تک کے لیے خدا حافظ.